بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہم سب ایک بہت ہی اہم بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس کا موضوع ہے چند گناہ، کہ ان گناہوں کے بچنے کے بعد انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مقرر ہیں مولانا عبدالستار صاحب۔ تو آئیے ہم سب اس بیان سے مستفید ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل سیئۃ یجز بہ، صدق اللہ العظیم۔ کہ گناہ جس سے زندگی میں نقصان، برزخ میں نقصان، آخرت میں نقصان، ان سے نجات کیسے پائی جائے ان سارے نقصانات سے، اور اس زندگی سے گناہ کس طریقے سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا تخف الا ذنبا، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی چیز ڈرنے کی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ لا تخف الا ذنبا، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی چیز ڈرنے کی ہے تو پھر ڈرو اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کے اندر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، چاہے مہینے بعد، چاہے سال کے بعد، چاہے جوانی کا ریئیکشن بڑھاپے میں ہوتا ہے، اور پھر موت کے وقت، پھر برزخ میں، اور پھر آخرت میں۔ یہ چیز ڈرنے کی ہے، اسے نظر انداز نہ کرنا، اسے معمولی نہ سمجھنا، اور اس کے ازالے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اب چند گناہ ایسے ہیں، اگر آدمی ہمت کر کے اپنے نفس پر کنٹرول کر کے ان سے نجات پا لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے زندگی سے سارے گناہ نکل جائیں گے۔ چند چیزیں ہیں، ان کا اہتمام کر لے اور ہمت کر کے ان گناہوں سے بچ جائے، زندگی سے سارے گناہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے۔ ان میں پہلی چیز غیبت ہے۔ اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی اور اخروی پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے آج کل بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ کسی کا تذکرہ نہ سنے نہ کرے، نہ اچھا نہ برا، اپنی ضرورت کے کاموں میں مشغول رہیں، ذکر کریں تو اپنا ہی کریں، کہ اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کی اس کو فرصت ملتی ہے۔ یہ گناہ ہے۔ اس سے دنیاوی اور اخروی بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں۔ گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ نند کی کیوں نہیں بنتی؟ ساس کی کیوں نہیں بنتی؟ بہو کی کیوں نہیں بنتی؟ غیبت ہوتی ہے پیچھے، وہ اس کی سناتی ہے، وہ اس کی سناتی ہے، یہ اس کے غلط تذکرے کرتا ہے، وہ اس کے غلط تذکرے کرتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کون جانور ایسا ہے جو اپنے بھائی کا گوشت برداشت کرے کھانا، وہ بھی مردہ؟ یہ غیبت کرنے والا ایسا ہے، اس کے اندر ایسی درندگی آتی ہے گویا کہ یہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہا ہے، یہ غیبت کرنے والا۔ اس لیے فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے غیبت۔ کسی گھر میں زنا ہو، کوئی شریف آدمی برداشت کرتا ہے؟ نہیں برداشت کر سکتا، اور اسی گھر میں صبح سے لے کر نہ جانے کتنی مرتبہ غیبتیں ہوتی ہیں، سب برداشت کرتے ہیں۔ محفل سجتی نہیں ہے جب تک کہ کسی کی غیبت نہ ہو۔ دوست بیٹھے ہوں، محفل میں بیٹھے ہوں، جب تک کسی کا تذکر نہ ہو محفل ہی نہیں جمتی۔ جب تک مردار کی غذا استعمال نہ کریں دن گزرتا ہی نہیں ہے، نہ رات گزرتی ہے نہ دن گزرتا ہے، نہ کوئی گھر خالی ہے، نہ کوئی بازار خالی ہے، نہ کوئی دکان خالی ہے، نہ کوئی فیکٹری خالی ہے، نہ دوستوں کے مجلس، نہ شادی کے مجلس، نہ فوت کی غمی کی مجلس کے اندر بھی یہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ پھر نادان اپنی نادانی سے سمجھتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، سچ کہہ رہا ہوں۔ ارے میاں، سچ کہنا ہی تو غیبت ہے کہ پیچھے تذکرہ کر رہا ہے اس کا۔ جھوٹ کہو گے تو بہتان ہوگا۔ اسلامی حکومت میں اسی دھرتی پر 80 کوڑے لگیں گے، اس کی سزا تو اور ہے، وہ تو تہمت ہو جائے گی۔ غیبت ہے ہی یہی کہ تم کسی کے سامنے وہ تذکرے کرو، اگر اس کے سامنے کیے جائیں تو اسے برا لگے۔ نہ تذکرہ کرو کسی کا، نام لے کر
کسی کو رسوا کرنا، جب اندر کبر ہوتا ہے نا، کبر اور شہرت کا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ مرض عروج پہ ہوتا ہے غیبت کا، کہ کسی طریقے سے کسی کی دوسری کی عزت و آبرو خراب کی جائے، اسے بدنام کیا جائے، اس کی زندگی کی تصویر دوسروں کے سامنے اچھی نہ آنے پائے، وہ مقبول نہ ہو، وہ اچھا نہ لگے، اس کے تعلقات فلاں سے ٹھیک نہ ہو، غیبت ہوتی ہے۔ نادان ہے، یہ سمجھتا ہے میں دوسروں کی عزت خراب کر رہا ہوں۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان اس کی اپنی زندگی بھی پڑے گا، گناہ کا اثر اس کی زندگی پڑے گا۔ تو چند گناہ جن سے اگر نجات مل جائے تو آہستہ آہستہ سارے گناہوں سے نجات مل جائے گی، ان میں غیبت ہے کہ غیبت کبھی نہ کرے۔ دوسرا، ایک ان میں سے ظلم ہے، خواہ مالی یا جانی یا زبانی، کسی طرح بھی ظلم نہ کرے، نہ مال کے لحاظ سے کسی کا مال ظلم لے لیا، نہ جان کے لحاظ سے کسی کو جانی نقصان پہنچا دی، زخم پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی، نہ زبانی، زبان سے ایسا تیر مارا کہ اس کا دل کاٹ کے رکھ دیا، وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، ماتحت ہے، زبان نہیں کھول سکتا، پتہ ہے کچھ کہوں گا تو مالک چلتا کر دے گا، گھر کا کیا بنے گا خرچے کا، وہ مالک کی یہ زبان کی ظلم برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کا اندر سے دل جل رہا ہے۔ مظلوم کی فریاد آسمانوں پہ بغیر رکاوٹ کے پہنچا کرتی ہے، پردے نہیں ہوتے بیچ میں، چاہے وہ مظلوم کتنا ہی فاسق فاجر ہو، یہاں تک کہ کافر بھی مظلوم ہوگا وہ بھی فریاد کرے گا، اللہ اس کی بھی سنے گا۔ ظالم نہیں، ظلم نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت خیال کرنا کہ اللہ ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے، سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ تو دوسرا گناہ ظلم کا ہے کہ ظلم کا گناہ نہ ہو، نہ جانی لحاظ سے کسی پہ ظلم نہ ہو، نہ مالی لحاظ سے کسی پر ظلم ہو، نہ زبانی لحاظ سے کسی پر ظلم ہو، ہاتھ سے نقصان نہ پہنچائیں، کسی کے جسم کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کا مال ہضم نہ کریں، اس کا حق پورا دیں۔ ظلم کرتا ہے، بہن کا حق نہیں دیتا، بیوی کا حق نہیں دیتا، چھوٹے بھائی کا حق ہے وراثت میں وہ نہیں دیتا، ظالم ہے۔ کب تک رہے گا یہ ظلم میں، اور کب تک کھاتا رہے گا؟ مالی ظلم کر رہا ہے، کتنے معاملات کرنے والے اس سے ایسے پریشان ہیں، ان کا پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے، سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ مالی ظلم یا زبانی ظلم کہ اس انداز سے بات کی کہ دوسروں کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی، عزت تار کرنے کی کوشش کی، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی پہ تہمت لگا دی۔ تو فرمایا دوسرا گناہ یہ کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا لے، تھوڑا یا زیادہ، کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی یا کسی کی بے آبرو کی، یہ سارا ظلم ہے۔ تیسرا گناہ، ایک ان میں سے اپنے کو بڑا سمجھنا، اوروں کو حقیر سمجھنا۔ ظلم، غیبت، حسد، غضب اسی برائی سے پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، اللہ متکبر سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ابا واستکبر، زمین و آسمان میں سب سے پہلا گناہ تکبر کا تھا جو شیطان نے کیا ہے۔ ابا واستکبر، تکبر کیا ہے۔ ایسا شخص شیطان کی وراثت لے رہا ہے، اللہ کے دشمنوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ تکبر نہیں، بڑائی نہیں، ہم ہیں ہی کیا، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ اگر کچھ اللہ نے اچھا دے دیا، اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا، اچھی سواری دے دی، اپنے اوقات کو نہ بھولے۔ ہمارے اوقات تو کیا ہیں، ایک گندگی سے پیدا ہوئے، کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، اب بھی سوئی چبوئے نا اندر سے گندگی نکلے گی۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ستاریت کا ہے کہ خوبصورت چمڑی سے اندر کی ساری گندگی چھپا دی ہے تو کچھ بھی نہیں، اور پھر جو صلاحیت ہے اور جو کچھ آج دنیا میں میرے پاس ہے کسی کا دیا ہوا ہے، اگر وہ نظر کرم ہٹا دے تو سب بھرے کا بھرا رہ جائے گا۔ اوقات نہ بھولے انسان، اپنی حیثیت نہ بھولے کہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ اس لیے بڑیا بولنے سے پہلے، ظلم کرنے سے پہلے، تکبر کرنے سے پہلے اپنے اوقات کو پہچانے کہ اللہ پھر کیسا ذلیل کرتا ہے۔
اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا رسوا کرتا ہے۔ وہ نمرود نے اپنے عہدے اور منصب پہ ناز کیا، اللہ نے ایسا اس کا علاج کیا، ایسا رسوا کیا کہ سر پہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنا دیتا تھا۔ اللہ نے ناک کے ذریعے مچھر پہنچایا، ہر ایک سے کہا مجھے جوتے مارو جوتے مارو جوتے مارو، جتنا اسے جوتے لگتے رہتے اسے سکون آتا تھا، ایسا اللہ نے رسوا کیا۔ اللہ ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے گناہوں کی سزا تاخیر سے ملا کرتی ہے، لیکن قطع رحمی اور ظلم کی سزا میں اللہ دیر نہیں کرتا، اگرچہ اس کی سزا آخرت میں پوری ملتی ہے لیکن دنیا میں اس کی سزا بہت جلدی ملتی ہے۔ ظالم دنیا میں بہت جلد سزا پاتا ہے، اسی دنیا کے اندر۔ تو زندگی سے گناہ نکل جائیں، اس میں پہلی چیز غیبت ہے۔ اس میں دیندار بھی مبتلا ہیں، بے دین کو تو چھوڑیے، نام لے کر۔ اور پھر تو اب تو صلحاء بھی ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں، علماء بھی ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں۔ اللہ کے وہ مقبول بندے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی عزت و آبرو بھی ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں، ان سے بھی ہماری زبانیں پاک نہیں۔ تو غیبت، اور دوسرا فرمایا ظلم، اور تیسرا تکبر، اور چوتھی چیز ان میں سے ہے غصہ۔ کبھی یاد نہیں کہ غصے کر کے پچھتائے نہ ہو، کیونکہ اس حالت میں قوت عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ سو جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا، اور جو بات نہ گفتگی تھی وہ منہ سے نکل گئی، جو کام نہ کرنا تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا، پھر غصہ اترنے کے بعد جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا، کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ایلوا شہد جیسی میٹھی چیز کو کڑوا کر دیتا ہے، فرمایا اسی طرح غصہ آدمی کو ایمان کو خراب کر دیتا ہے، ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ غصہ نہیں، ایسی حرکتیں زبان سے کرتا ہے، ہاتھ سے کرتا ہے کہ پھر ساری زندگی آدمی پچھتاتا ہے۔ اور غصے کی حالت میں بسا اوقات کی ہوئی نادانی، اس کا صدمہ ساری زندگی پھر اٹھاتا ہے۔ غصے میں بیوی کو چھوڑ دیا، ارے بھائی غصے میں تو چھوڑتے ہوتے ہیں، کوئی پیار سے بھی چھوڑتا ہے۔ غصہ آ رہا تھا مجھے، میں نے یوں کر دیا، تو اس پہ اس گناہ سے بچا جائے۔ اور اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، غصہ کرنا اسے بھی گناہ نہیں سمجھتے۔ اپنوں پر، ماتحتوں پر، چھوٹوں پر، کمزوروں پر غضبناک ہو رہا، غضبناک ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ تمام خیروں سے محروم ہو گیا۔ جو نرمی سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ تمام خیروں سے محروم ہو گیا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں رہتی۔ جس طریقے سے موتی کے اندر اگر چمک نہ ہو نا تو اس موتی کی قیمت نہیں ہوتی، ایسے ہی جس مسلمان کے اندر نرمی اور شفقت نہ ہو اس کے اندر کوئی خیر اور خوبی رہتی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ تو چوتھا گناہ یہ ہے کہ آدمی غصے سے پرہیز کرے، غصے سے پرہیز کرے۔ پانچویں چیز، ایک ان میں غیر محرم عورت یا مرد لڑکے بیریش سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنا، یا اس کی پسند طبیعت کے موافق اسے خوش کرنے کے لیے اپنا لباس، اپنے کلام کو آراستہ اور نرم کرنا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں اس تعلق سے جو خرابیاں ہوتی ہیں اور جو مصائب آتے ہیں یہ تحریر میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ پانچواں گناہ ہے، ایک غصہ، دوسرا ظلم، تیسرا تکبر، چوتھا غصہ، اور پانچواں غیر محرم عورت سے تعلق کسی بھی قسم کا، ٹیلی فون کا، دفتر میں اسے خوش کرنے کے لیے لباس آراستہ پیراستہ کرنا، یا اسے نرم گفتگو کرنا، یا اس کا دل بہلانے کے لیے کوئی انداز اختیار کرنا، عورت ہو یا نامرد جو کشش رکھتا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے جسے اللہ اپنی نظروں سے گرانا چاہتا ہے اسے امرد کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہ وہ مصائب ہیں کہ جس کی نحوست سے بس اوقات بستے گھر اجڑتے ہیں، بستے گھر اجڑتے ہیں، ایک نہیں دونوں گھر اجڑتے ہیں، دو نہیں بس اوقات خاندان اجڑتے ہیں۔ اس حرام کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بستے گھر، آبادیاں ویران ہونے لگتی ہیں، اجڑنے لگتی ہیں۔ میاں بیوی کا اعتماد ایسے ماحول میں ختم ہو جاتا ہے، میاں بیوی کی محبتیں ایسے ماحول میں ختم ہو جاتی ہیں، طلاقیں، خلا
کثرت یہ وہ گناہ ہے، اور یہ آج ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ دفتر دیکھیے، بازار دیکھیے، فیکٹریاں دیکھیے، گلی کوچی دیکھیے، موبائل اس نے تو زندگیاں برباد کر کے رکھ دی۔ جب شرم و حیا اٹھا ہی تھا اور رہی سے ہی کسر اس موبائل نے اور انٹرنیٹ نے پوری کر دی ہے۔ شادی شدہ مرد، سمجھدار لوگ ایسی اس حرام کاری میں مبتلا ہو گئے، اپنے گھر اجاڑ دی۔ کتنی بچیاں بیچاری عورتیں روتی ہیں اپنے مردوں کی ان حرکتوں سے، اس لیے کہ جب حرام کے اندر لذت ملنا شروع ہوتی ہے تو اللہ حلال کی لذت اٹھا لیتا ہے۔ جب حرام کا چسکا پڑ جاتا ہے پھر حلال کی لذت نہیں رہتی، اس کی ابتدا بہت غیر معمولی انداز میں ہوتی ہے۔ کہتا میں تو ویسے ہی اس کو چائے پہ بلایا تھا، اور ویسے ہی میں نے اس کو یہ ہدیہ دے دیا تھا، اور ویسے ہی میں نے اس کے موبائل میں کارڈ ڈلوا دیا تھا، اور ویسے ہی میں نے اس کو موبائل دے دیا تھا، اور ویسے ہی میں اس کو ہدیے میں تحفے میں یہ چیز دے رہا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ نتیجہ حرام کاری پہ رکتا ہے یا گھر اجڑنے پہ رکتا ہے۔ ابتدا ایسی ہوتی ہے، نرم انداز میں گفتگو کرنا اور اسے خوش کرنا، ایسا آراستہ ہونا، اس انداز اختیار کرنا بربادی ہے معاشرے کی۔ اور اس کا آغاز تو اب اسکول کالج سے شروع ہوا، یونیورسٹیوں کے اندر بڑھتا چلا گیا، اور اب تو گھر بھی محفوظ نہیں، گھر بھی محفوظ نہیں، اجڑ رہے ہیں گھر۔ تو یہ 5واں گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔ اور چھٹا فرما ایک ان میں سے ہے لقمہ حرام یا مشتبہ، اس سے بچنا۔ جو شخص غیبت سے بچ گیا، جو شخص ظلم سے بچ گیا، جو شخص تکبر سے بچ گیا، جو شخص غصے سے بچ گیا، جو حرام تعلقات سے بچ گیا، غیر محرم مرد سے یا مرد لڑکے سے۔ اور یہ چھٹا گناہ لقمہ حرام نہیں کھایا، لقمہ مشتبہ نہیں کھایا، کیونکہ اس سے تمام ظلمات اندھیرے دل میں آتے ہیں، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء اور جوارح میں پھیلتی ہے۔ بس جیسی غذا ہوگی ویسا اثر تمام جوارح اور اعضاء میں پیدا ہوگا، ویسے ہی افعال اس سے سرزد ہوں گے، اور یہ 6 معاصی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان سے معاصی پیدا ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی ہمت کر کے لقمہ حلال کر لے، مشتبہ لقمہ نہیں کھانا، تو یقین جانیے میرے عزیزو، اگر کوئی شخص ان 6 گناہوں سے ہمت کر کے بچ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس کی زندگی سے سارے گناہ نکل جائیں۔ اور میں نہیں کر رہا، مجدد الملت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے تجربات ہیں، جن سے لاکھوں انسانوں نے ہدایت پائی ہے، اور لاکھوں انسانوں کے دلوں کو صحت اور شفا ملی ہے، جن کی زندگیاں بدلی ہیں۔ کہ اگر زندگی سے یہ 6 گناہ نکل جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ زندگی گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو نحوستیں اور جو نتائج بد گناہوں کی والی زندگی کے آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں، بازاروں میں، سوسائٹیوں میں، ان سب سے نجات مل جائے گی۔ ہمت کر کے ان گناہوں سے بچا جائے، اس کو اپنے دلوں پہ نشر کریں، اور ندامت کے ساتھ اللہ سے ان سے نجات مانگیں۔ مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں تو اللہ کی طرف سے فریاد ہو رہی ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہم بخشش کر دیں۔ واللہ یہدی الیہ من ینیب، ہم اس کی رہنمائی ضرور کرتے ہیں جو سچے دل سے ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ کر کے دیکھیں بھئی، ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان گناہوں سے نجات دلانا۔ تو ہمت ہم کریں، دعا ہم مانگیں، اللہ رب العزت تیسرا معاملہ آسان کر دے۔ ان گناہوں سے ہمت کر کے بچیں، پھر انشاءاللہ ساری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔